حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کرو مشرکوں سے اپنے جان و مال اور اپنی زبانوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو توحید اور دین حق کے راستے پر لانے اور ان کا زور توڑ کے دعوت حق کا راستہ صاف کرنے کے لیے جیسا موقع اور وقت کا تقاضا ہو اپنے جان و مال سے جد و جہد کرو اور ان کی قربانی دو اور زبان و بیان سے بھی کام لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعوت حق کے راستہ میں پیسے خرچ کرنا اور زبان و بیان اور اسی طرح قلم سے کام لینا بھی جہاد کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔ جہاد کے بارے میں ضروری وضاحت۔ ہماری اردو زبان میں جہاد اس مسلح جنگ ہی کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق دین کے حفاظت و نصرت کے لیے دشمنان حق سے کی جائے، لیکن اصل عربی زبان اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں جہاد کے معنی حریف کے مقابلہ میں کسی مقصد کے لیے پوری جدوجہد اور امکانی طاقت صرف کرنے کے ہیں، جو احوال و ظروف کے لحاظ سے جنگ و قتال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقوں سے بھی۔ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ جا بجا اسی وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد قریباً 13 برس مکہ معظمہ میں رہے۔ اس پوری مدت میں دین کے دشمنوں، کافروں، مشرکوں سے نہ صرف یہ کہ جہاد بالسیف اور جنگ و قتال کی اجازت نہیں تھی بلکہ اس کی ممانعت تھی اور حکم تھا، یعنی جنگ اور قتال سے اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ سورۃ الفرقان اسی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے نبی و رسول، آپ ان منکروں کی بات نہ مانیے اور ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرتے رہیے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں جس جہاد کا حکم ہے اس سے مراد جہاد بالسیف اور جنگ و قتال نہیں ہے بلکہ قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کی جد و جہد ہی مراد ہے، اور اسی کو اس آیت میں صرف جہاد نہیں بلکہ جہاد کبیر اور جہاد عظیم فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت بھی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ ہی کے زمانہ قیام میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں جہاد کرے گا وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرے گا، خدا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، خدا سب سے بے نیاز ہے۔ اور اسی سورہ عنکبوت کی آخری آیت، یعنی جو بندہ ہماری راہ میں یعنی ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد و مجاہدہ کریں گے اور مشقتیں جھیلیں گے، ان کو ہم اپنے راستوں یعنی اپنے قرب و رضا کے راستوں کی ہدایت کی نعمت سے نوازیں گے۔ ظاہر ہے کہ سورۃ عنکبوت کی ان دونوں آیتوں میں بھی جہاد سے جہاد بالسیف مراد نہیں لیا جا سکتا بلکہ راہ خدا میں اور اس کے قرب و رضا کے لیے جد و جہد اور محنت و مشقت ہی مراد ہے۔